یہی حوالے دیتا کہ میں کعبے میں کیوں داخل ہوتا، چھت پر چڑھ کر کیوں اذانیں دیتا، سارے جرم جو ہے نا اس میں ہی ڈھانپے جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی مغالطے دور کی ہیں۔ پورا قرآن جو ہے نا یہی بات بتاتا کہ یہ دنیا کی جو ہے نا رونق، اس زینت پر نہ چلے جانا یہ کوئی چیز نہیں۔ حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فقر کی جو تعریف کی ہے نا، اب ہم غریبی کو برا مناتے نہ کریں کیا؟ جو ہے تندرستی، ایک دن مسجد نبوی اتنی بھر گئی صبح کے وقت، محلوں کے لوگوں نے وہاں آ کر نماز پڑھی۔ تو حضور نے نماز کے بعد فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تم لوگ زیادہ، کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے لائے ہیں خراج کا، تو کافی مال آیا، تم وہ حصہ لینے کے لیے آ گئے۔ تو اللہ کی قسم جس غریبی میں تم اب ہو نا فقیری، اس سے میں نہیں ڈرتا، اس سے کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہو۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ جب دنیا تمہیں کھلی ملے گی نا، فتوحات ہوں گی، سونے چاندی کے ڈھیر آئیں گے، جیسے بعد میں واقعی ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور تک جاتے جاتے بنگلے بن گئے، لوگ عیاشی میں پڑ گئے، بربادی ہو گئی۔ فرمایا غریبی سے نہیں ڈرتا، جب امیری جس کے تم خواہش مند نا وہ آئی نا، جیسے پہلے لوگ ٹوٹ کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے، ایسے ہی ہو۔ اب فقیری پر جو فخر کرتے تھے، اقبال کی نظم جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، خطاب بہ نوجوانان اسلام، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ وہ نظم پوری پڑھنی تھی، کون سا آسمان تھا جس کا تو ستارہ تھا ٹوٹ کر گر گیا۔ نوجوان کبھی سوچا؟ اس میں پھر کہتا نا، فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، بے شک کوئی غریب ہوتا تھا مگر غیرت مند ہوتا تھا، فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ امیر آدمی جرت نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو کہوں یار میں تیری ان بات پتہ نہیں جھاڑ دے کہ کون ہے تو میری ان بات کرنے والا۔ وہ غیرت مند تھے، خود کماتے تھے، محنت کرتے تھے۔ سمال فقر و فخری کا رہا شان ہے عمارت میں، اگر امیر بھی ہو گئے، گورنر بھی بن گئے، کہاں سے سلمان الفارسی کے مدائن کے گورنر، وہی علاقہ جو اس کا اپنا تھا، وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر بنا کر بھیج دیا۔ لوگوں نے مکان کا کہا یار مسافر کے لیے مکان کیا چاہیے، مجھے کوئی مکان، میں مسجد میں بیٹھوں گا، وہاں ہی فیصلے کروں گا۔ سو جاتے تھے، سرانے اینٹیں ہوتی تھی، اور جب موت کا وقت آیا پانی کا گھڑا اور اینٹیں، تو بڑا روئے۔ لوگوں نے کہا سلمان حضور نے تیرے لیے یہ بشارتیں دی، کہنے لگے بھائی اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ سلمان آگے بہت ایک مشکل گھاٹی ہے جہاں سے ہلکے سامان والے گزریں گے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی مسافر کی ضرورت سے زیادہ ہے، میں نے اکٹھا کر۔ تو دنیا جو ہے اس کو اللہ کے دین نے لوگوں کی نظروں میں حقیر کر دیا کہ یہ کوئی شے نہیں، مل جائے تو شکر کرو ورنہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی بجائے خیر ثواب و خیر عقبیٰ، وہ چیزیں ڈھونڈو جو ہمیشہ ساتھ جائیں گی۔ یہ تم اگر حاصل کر بھی لو گے قارون کی طرح، ابھی جان نکل جائے، موت آ جائے، کیا فائدہ ہو؟ سب کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔